سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ میں آپ کی دعاؤں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، اٹھ کر بھرپور استقبال کیجئے، چونکہ ہمارے گھر چل کے آئے ہیں۔ میری مراد رانا ثناء اللہ خان، صدر پاکستان مسلم لیگ پنجاب، حافظ محمد یونس آزاد صاحب، مولانا محمد یوسف انور صاحب، حاجی بشیر احمد انصاف والے صاحب، پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، جناب کاشف نواز رنداوا صاحب، عبد الصمد معاذ صاحب، عبد الباسط شیخو پوری صاحب، عبد المنان نور پوری صاحب، حافظ امجد صاحب، جنرل سیکرٹری علماء و مشائخ ونگ مسلم لیگ نون، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی، صوبائی، ضلعی، تحصیل لیول کے تمام عہدیداران صاحبان، کارکنان صاحبان، میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اس بات پہ معذرت خواہ ہوں۔ ویسے تو یہ الیکشن کا خاصہ ہے، دیر سویر جو ہے وہ الیکشن پروگرام میں ہو جاتی ہے، لیکن میں نے رات کوئی بلکہ صبح کل کا دن جو ہے وہ صبح 4 بجے میں نے ختم کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن یہاں پہ جو آپ کو انتظار کرنا پڑا اس کے اوپر میں معذرت خواہ ہوں، اور اپنے پیارے بھائی کاشف نواز رنداوا صاحب کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ آج یہ بہت ہی زبردست مجلس اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا ہے۔ یہ اجلاس یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کی فیصل آباد ضلع میں، فیصل آباد شہر میں جو الیکشن کمپین ہے اس میں یہ بنیادی کردار ادا کرے گا، اور کامیابی کے لیے جو ہے وہ یہ مددگار ثابت ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نقیب ہوگا اس کامیابی کا جو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ 8 فروری کو ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی۔ میں اپنی بات کو مختصر رکھوں گا اور ان نکات کی حد تک کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ محدود رکھوں گا، جس کا ذکر یہاں پہنچنے سے پہلے آپ کے مرکزی اور صوبائی عہدیداران نے جو ہے وہ مذاکراتی جو مجلس یا میٹنگ ہوئی ہے ہماری یہاں آنے سے پہلے، اس میں انہوں نے اٹھایا، اور جس میں مستقبل سے متعلق ہم نے جو طے کیا اس کے متعلق جو ہے وہ میں بات کر کے جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ آپ کافی دیر سے جو ہے وہ ناشتے کے لیے آپ آئے تھے، اور اب لنچ کا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں، پارلیمانی جمہوری سسٹم میں یہ ٹکٹوں کی تقسیم کا جو مرحلہ ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اس کے اوپر ایسا ہو نہیں سکتا کہ گلہ نہ ہو، شکایات نہ ہو، آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ ایک ہی حلقے کے لیے جو ہے وہ بعض حلقوں میں آپ یقین کریں کہ 20 25 لوگ جو ہے وہ امیدوار تھے، اور سبھی جو ہیں وہ حقدار تھے، سبھی اس قابل تھے کہ اگر ان کو ٹکٹ دیا جاتا وہ الیکشن لڑتے تو وہ ویسے ہی کامیاب ہوتے جیسے آج جن لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا اور وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ پورا زور لگاتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بالآخر فیصلہ تو ایک کے حق میں ہی ہو رہا ہے۔
20 لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کا ہی انتخاب ہو سکتا ہے، وہ 2 کا تو انتخاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے جو لسٹ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہمیں دی گئی، آپ یقین کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جس دن ملاقات ہوئی، کاشف رنداوا صاحب بھی ساتھ تھے، علامہ میر ساجد صاحب اور حافظ عبد الکریم صاحب بھی ساتھ تھے۔ وہاں پہ جو گفتگو ہوئی اور جس انداز سے میاں صاحب نے مجھے بھی اور میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہیں کہا کہ آپ نے ہر قیمت پہ جو ہے وہ میرے ان بزرگوں کو، میرے ان بھائیوں کو جو ہے وہ آپ نے شکایت کا موقع نہیں دینا۔ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم جس حد تک بھی جو ہے وہ آپ کو اکاموڈیٹ کر سکیں، آپ کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل سکیں، وہ ہم نے کی، لیکن ہر جگہ پہ ایک اپنے مسائل تھے، اور ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کے دلوں میں جو ہے وہ گلہ شکوہ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور باقی ہمارے اپنی پارٹی میں، ہماری اپنی جماعت میں اس بارے میں لوگوں کے بہت زیادہ اعتراضات بھی آئے، کیونکہ جب ایک کو ایک چیز ملتی ہے تو اعتراض تو شکریہ ادا کرنے والا یا خوش ہونے والا ایک ہوتا ہے، اور 19 جو ہے وہ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک جماعتی سلسلہ ہے، تنظیمی سلسلہ ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ہمیشہ ڈسپلن کی پاسداری کی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ہمارے جو کارکن یا ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ احتجاج کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈسپلن کا راستہ اپنایا ہے، لیکن مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنوں نے بھی اور رہنماؤں نے بھی گلہ بھی کیا تو وہ بھی پیار سے، اور کبھی بھی احتجاج نہیں کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک سرمایہ ہے، اور یہ تعلق اور یہ محبت اور یہ پیار جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا۔ ہم نے آج جو معاملات گزرے اس کے اوپر جو اعتراضات تھے، میں نے ان کی پوری وضاحت جو ہے وہ پیش کی ہے، اور آج میں صرف میں ہی نہیں بلکہ فیصل آباد شہر اور ضلع کے تمام ٹکٹ ہولڈر صاحبان، ہم آپ کے اس اجلاس میں نہیں بلکہ آپ کے اس عدالت میں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہیں، اور میں نے جو ہے وہ جو اصل حقائق یا جو ہماری لیمیٹیشن تھی اس کے متعلق آپ کی مرکزی اور صوبائی قیادت جو مذاکرات میں شریک تھی، میں نے ان کو مطمئن کیا ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میرے آرگومنٹس یا میرے دلائل یا میری دلیل تو اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنی محبت اور پیار اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا، اور اب ہم نے آگے بڑھنے اور آگے چلنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ کاشف نواز رنداوا صاحب نے جو آپ سے عہد لیا ہے اور جس طرح سے آپ نے لبیک کہا ہے، میں اس کے اوپر دوبارہ اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد، کیونکہ کوئی اس بات کو ادروائز نہ لے، میڈیا کے دوست بھی موجود ہیں، معاملہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو یا سیاسی کارکنوں کو حالات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ 18 کی الیکشن میں بھی ہمیں الیکشن سے پہلے، الیکشن کا رزلٹ سننے سے پہلے ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے یا معاملات کس سمت جا رہے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ملک کو
اس گرداب سے، اس بحران سے، جس بحران کا وہ شکار ہے اس وقت، اور اس بحران کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے جو ہے وہ اس ملک کو معاشی طور پہ، جب ملک بڑی جو ہے وہ رفتار کے ساتھ ٹریک پہ تھا، 2017-18 2013 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا عالم یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ سوات میں دہشت گرد آ گئے ہیں، اب بس صرف جو ہے وہ اسلام آباد میں آنے کی دیر ہے۔ ان دونوں مسائل کے اوپر قابو پانے کے بعد یہ 2013 میں آپ نے اور ہم نے مل کے یہ وعدہ کیا تھا پوری قوم کے ساتھ کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم ان دونوں مسائل کے اوپر قابو پائیں گے اور انشاءاللہ ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ 5 سال کا ٹینور تھا، 4 سال میں دہشت گردی کا بھی کلا کما ہوا اور لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی قابو پایا گیا، اور اس کے بعد ملک جو ہے وہ تیار تھا، پاکستان ٹریک پہ تھا، پاکستان جو ہے وہ آگے ایک خوشحال ملک بننے، ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے اڑان بھرنے والا تھا کہ دوبارہ ایک سازش ہوئی، اور اس سازش کے نتیجے میں ایک ایسے فرد کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا جس کی مجاز میں جمہوریت نہیں ہے، جو پارلیمانی جمہوری سسٹم کے تحت ووٹ لے کے تو اسمبلی پہنچا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس جمہوری سسٹم میں اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ان دونوں کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی۔ اس نے آتے ہی اسمبلی میں اپنے پہلے خطاب میں، اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا کہ میں تو اپوزیشن کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو ان سب کو جو ہے وہ جیل بھیجوں گا، میں تو ان کو ختم کر کے جو ہے وہ دم لوں گا، اور پھر کرتے کرتے جو ہے وہ پھر وہاں پہ پہنچے ہیں جہاں پہ وہ اس وقت بیٹھے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے امان کی شامت ہے۔ کیا ہم نے اسے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اگر وزیر اعظم ہے تو اسمبلی ٹھیک ہے، اگر وزیر اعظم نہیں رہے تو جی میں تو اسمبلی کو جو ہے وہ استعفیٰ دے کے بائیکاٹ کر کے باہر جا رہا ہوں، میں تو اسمبلی کا ہی بائیکاٹ کر رہا ہوں، پارلیمنٹ سے ہی باہر جا رہا ہوں۔ کیا یہ ہمارے کہنے پہ کیا تھا؟ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ہمارے مطالبے پہ توڑی تھی، کے پی کے کی حکومت ہمارے کہنے پہ اوپر توڑی تھی۔ 29 نومبر کو اس ملک کے سپہ سالار کی تعیناتی کی تاریخ تھی، کیا ہم نے اسے کہا تھا کہ تم 26 کو جو ہے راول پنڈی میں انسانوں کا سیلاب لے کے آ جاؤ، اور جب اس میں سے ناکام ہو تو پھر کہو جی میں اب اسمبلیاں توڑ دوں گا، حکومتیں توڑ دوں گا؟ یہ بحرانی کیفیت، یہ ہر روز کا کبھی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، کبھی دھرنا، کبھی احتجاج، یہ پورا سال یہ کس کے کہنے پہ کرتے رہے گا؟ اور پھر یہ 9 مئی کو ہمیں گرفتار نہیں کیا گیا، یہ میرے ساتھی جتنے بیٹھے ہیں اسٹیج کے اوپر، یہ سب جو ہے وہ مقدمات میں، انکوائریز میں اور گرفتاریاں بھگتے رہے۔ میرے خلاف ایک ایسا گھٹیا اور گنونا جس کی سزائے موت تھی وہ میرے خلاف بنایا گیا، جسے پوری دنیا نے تسلیم نہیں کیا، اور مجھے کہا گیا کہ جناب یہ بڑا غلط مقدمہ بن گیا ہے، آپ اب خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں، ورنہ یہ 2-3 گواہ ہیں، یہ 1-2 تاریخوں پہ ان گواہوں کو بھگتا کے آپ کو جو ہے سزا دے دیں گے۔ لیکن ہم نے جو ہے وہ اللہ نے توفیق دی، ہم نے حق آواز اٹھائی، ہم نے جو ہے وہ ان کی طرح سے پریس کانفرنسیں نہیں کی، ان کی طرح سے جو ہے وہ پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ میں نے جس دن مجھے انہوں نے پہلے دن آ کے عدالت میں پیش کیا تو میں نے اس وقت میڈیا وہاں پہ موجود تھا، میں نے کہا تھا کہ کل تک جب انہوں نے مجھے گرفتار نہیں کیا تھا میں 100% اپنی جماعت اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ تھا، آج میں اللہ کے فضل سے 1000%
تو ہم نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا اور ہم گرفتاریاں ہوئی. اب اس نے کہا کہ جی مجھے اگر گرفتار کرو گے تو میں تو جو ہے وہ حملہ کر دوں گا. اور پھر 9 مئی کو جو ہوا جو آپ کے سامنے ہے. تو ان حالات میں جو ہے وہ ملک کو بھائی بیٹھ جائے ملک کو جس معاشی بحران سے دوچار کیا گیا، اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ 8 فروری کو پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ تعالی سادہ اکثریت سے کم از کم جو ہے وہ برسے اقتدار آئے اور ملک کو جو ہے وہ کامیابی کی جانب جو ہے وہ لے کے جائے. میں آپ تمام احباب کا آج کے اس اجلاس کو منعقد کرنے اور ہمیں حمایت کا یقین دلانے پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو باتیں گورنمنٹ کے فارم ہونے کے بعد جو آپ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹس ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کو ساتھ لے کے چلے گی اور حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ کی نہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور مسلم لیگ نون کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. اب میں ملتمس ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ایم اے